بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم اسفان پہنچے تو آپ نے چند روز وہاں قیام فرمایا۔ تو بعض منافق لوگوں نے کہا، یہاں تو ہم بلا مقصد ٹھہرے ہیں، ہمارے اہل و عیال پیچھے ہیں، ہمیں ان کا خطرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مدینہ کی ہر گھاٹی اور ہر درے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں حتیٰ کہ تم وہاں واپس چلے جاؤ۔ پھر فرمایا، کوچ کرو۔ ہم نے کوچ کیا اور مدینہ کی طرف واپس پلٹے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہم نے ابھی اپنا سامان نہیں اتارا تھا کہ بنو عبداللہ بن غطفان نے ہم پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کوئی چیز انہیں آمادہ نہیں کرتی تھی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5901۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بال بچے بھوک کا شکار ہو گئے، اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے ہاتھ بلند فرمائے۔ اس وقت ہم آسمان پر بادل کا ٹکڑا تک نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے ابھی انہیں نیچے نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے۔ پھر آپ اپنے ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ میں نے بارش کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک پر گرتے ہوئے دیکھے۔ اس روز، اگلے روز، یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعے کو وہی اعرابی یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مکان گر گئے، مال ڈوب گیا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے آس پاس بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ آپ بادلوں کے جس کونے کی طرف اشارہ فرماتے تو ادھر سے بادل چھٹ جاتا، اور مدینہ حوض کی طرح بن چکا تھا، جبکہ وادی قنات کا نالا مہینہ بھر بہتا رہا، اور مدینہ کے آس پاس سے جو بھی آتا وہ خوب سیرابی کی بات کرتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے آس پاس بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں میں اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ راوی بیان کرتے ہیں، بارش تھم گئی اور ہم نکلے تو ہم دھوپ میں چل رہے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5902۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ مسجد کے ستونوں میں سے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر کھڑے ہو گئے، چنانچہ آپ جس کھجور کے تنے کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ چیخنے چلانے لگا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اسے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ملایا تو وہ اس بچے کی طرح رونے لگا جسے خاموش کرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ذکر سنا کرتا تھا اب وہ اس سے محروم ہو گیا ہے، اس لیے وہ رویا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5903۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا، میں طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو استطاعت نہ رکھے۔ اس شخص کو تکبر ہی نے روکا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ پھر اس دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5904۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ والے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر، جس پر زین نہیں تھی، سوار ہو گئے۔ وہ سست رفتار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا، ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو دریا یعنی تیز رفتار پایا۔ پھر اس کے بعد یہ گھوڑا کسی دوسرے گھوڑے کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اس روز کے بعد کوئی گھوڑا اس کے آگے نہیں بڑھ سکا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5905۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میرے والد فوت ہوئے تو وہ مقروض تھے۔ میں نے ان کے قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ وہ اس کے قرض کے برابر کھجوریں لے لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا،
آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے بہت سا قرض چھوڑا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ قرض خواہ آپ کو میرے ہاں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جاؤ ہر قسم کی کھجور الگ الگ جمع کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا، پھر آپ کو دعوت دی۔ جب قرض خواہوں نے آپ کی طرف دیکھا تو مجھ پر سخت ناراض ہوئے۔ جب آپ نے ان کا طرز عمل دیکھا تو آپ نے سب سے بڑے ڈھیر کے گرد 3 چکر لگائے، پھر اس پر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ناپ کر ادا فرماتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے میرے والد کا سارا قرض ادا کر دیا، اور میں خوش تھا کہ اللہ نے میرے والد کا قرض ادا فرما دیا، اور میرا خیال تھا کہ میں اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی لے کر نہ جا سکوں گا، لیکن اللہ نے سارے ڈھیر بچا دیے، حتیٰ کہ میں اس ڈھیر کی طرف جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اس سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5906۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام مالک اپنے ایک مشکیزے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی کا ہدیہ پیش کیا کرتی تھیں۔ ان کے بیٹے ان کے پاس آتے اور سالن مانگتے، اور ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ اس مشکیزے کا قصد کرتی جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ وہ اس میں گھی پاتی اور ان کے گھر میں ہمیشہ ہی سالن رہا، حتیٰ کہ اس نے اس مشکیزے کو نچوڑ لیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے نچوڑ لیا ہے؟ ام مالک رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے چھوڑ دیتی تو وہ ویسے ہی رہتا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5907۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کمزور سی سنی ہے، جس سے میں نے بھوک کا اندازہ لگایا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں، پھر اپنی اوڑنی نکالی اور روٹیوں کو لپیٹ کر چادر کے ایک کونے میں باندھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں وہ لے کر چلا گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کھانا دے کر؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ۔ آپ چلے اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا، حتیٰ کہ میں نے ابو طلحہ کے پاس پہنچ کر انہیں بتایا تو ابو طلحہ نے فرمایا، ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں جو انہیں کھلانے کے لیے پیش کر سکیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ابو طلحہ گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ساتھ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ وہ وہی روٹیاں لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان روٹیوں کو چورا کیا گیا اور ام سلیم نے ان پر گھی کا مشکیزہ نچوڑا اور اسے سالن بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کے بارے میں وہ دعا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے چاہی۔ پھر فرمایا، 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر وہ چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 کو بلاؤ۔ اسی طرح سب لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ وہ 70 یا 80 افراد تھے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 افراد کو بلاؤ۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ انہوں نے کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 افراد سے ایسے ہی فرمایا۔ پھر نبی اور گھر والوں نے کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا،
میرے پاس 10 آدمی بھیجو، حتیٰ کہ آپ نے 40 افراد گنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ میں دیکھنے لگا کہ کیا اس میں کوئی کمی آتی ہے، اور صحیح مسلم کی روایات میں پھر جو کھانا بچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکٹھا کیا، پھر اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی تو وہ جتنا تھا اتنا ہی ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5908۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زورہ کے مقام پر تھے کہ ایک برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک برتن میں رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس سے وضو کیا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا 300 یا تقریباً 300۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5909۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم تو آیات و معجزات کو باعث برکت شمار کیا کرتے تھے، جبکہ تم انہیں باعث تخویف سمجھتے ہو۔ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے کہ پانی کم پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پانی بچ گیا ہے اسے لے کر آؤ۔ وہ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک برتن میں داخل فرمایا، پھر فرمایا مبارک پانی حاصل کرو اور برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹتے ہوئے دیکھا، اور کھانا کھانے کے دوران ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5910۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا تم رات بھر سفر کرنے کے بعد انشاءاللہ کل پانی تک پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ چلتے گئے، کوئی کسی طرف التفات نہیں کر رہا تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے، حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی تو آپ راستے سے ہٹ کر ایک جگہ سر مبارک رکھ کر سونے لگے اور فرمایا ہماری نماز کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بیدار ہوئے۔ اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سواریوں پر سوار ہو جاؤ۔ ہم سوار ہو گئے اور سفر شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب سورج بلند ہو گیا تو آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر آپ نے پانی کا برتن منگایا جو کہ میرے پاس تھا، اس میں کچھ پانی تھا۔ آپ نے احتیاط کے ساتھ اس سے وضو فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی بچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے اس پانی کی حفاظت کرو، ان قریب اس برتن کو بڑی عظمت حاصل ہوگی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر نماز فجر ادا کی۔ آپ سوار ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی سوار ہو گئے، اور ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو دن اچھی طرح چڑھ چکا تھا اور ہر چیز گرم ہو چکی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ہم لو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور پیاسے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہلاک نہیں ہوگے۔ آپ نے پانی کا برتن منگایا، آپ انڈیل رہے تھے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ انہیں پلا رہے تھے۔ لوگوں نے پانی کا برتن دیکھا تو وہ اس پر جھک گئے، امڑ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق سنوارو، تم سب سیراب ہو جاؤ گے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے تعمیل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انڈیل گئے تھے اور میں انہیں پلا رہا تھا، حتیٰ کہ میں اور رسول اللہ ہی باقی رہ گئے۔ پھر آپ نے پانی انڈیلا اور مجھے فرمایا پیو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ سے پہلے نہیں پیوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر پر پیتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے پیا اور پھر آپ نے پیا۔ راوی بیان کرتے ہیں لوگ سیراب ہو کر راحت کے ساتھ پانی پر آئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5911۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ان سے زیادہ زاد راہ طلب فرمائیں، پھر اللہ سے ان کے لیے اس میں برکت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔
آپ نے چمڑے کا دسترخوان منگوایا، اسے بچھا دیا گیا۔ پھر آپ نے ان سے بچا ہوا زاد راہ طلب فرمایا۔ کوئی آدمی مٹھی بھر مکئی لایا، کوئی مٹھی بھر کھجور لایا اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی چیز جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے برتن بھر لو۔ انہوں نے اپنے برتن بھر لیے، حتیٰ کہ انہوں نے لشکر کے تمام برتن بھر لیے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، حتیٰ کہ کھانا بچ بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو شخص یقین کے ساتھ شہادتین کا اقرار کرتا ہے تو وہ جنت سے نہیں روکا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5912۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کھجور، گھی اور پنیر لے کر حیث بنایا اور اسے ہنڈیا جیسے برتن میں رکھا اور فرمایا، انس اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور انہیں کہو اسے میری والدہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور وہ آپ کو سلام عرض کرتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول یہ ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں قلیل یعنی حقیر سا ہدیہ ہے۔ میں گیا اور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رکھ دو۔ پھر فرمایا، جاؤ فلاں فلاں اور فلاں شخص کو بلا لاؤ، اور آپ نے ان کے نام بھی بتائے، اور جو بھی تجھے ملے اسے بلا لاؤ۔ آپ نے جن کے نام بتائے تھے میں انہیں، اور جو لوگ راستے میں مجھے ملے تو میں انہیں بلا لایا۔ میں واپس آیا تو گھر بھر چکا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، تم کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا، تقریباً 300۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس حیثہ یعنی حلوے میں اپنا دست مبارک رکھا اور جو اللہ نے چاہا وہ دعا فرمائی۔ پھر آپ 10 آدمیوں کو بلاتے رہے اور وہ اس سے کھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے، اللہ کا نام لو اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے۔ راوی بیان کرتے ہیں ان سب نے خوب سیر ہو کر کھا لیا، ایک گروہ نکلتا تو دوسرا گروہ داخل ہو جاتا، حتیٰ کہ ان سب نے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، انس اسے اٹھا لو۔ میں نے اٹھا لیا۔ میں نہیں جانتا کہ جب میں نے حیث رکھا تھا تب زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا تھا تب زیادہ تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5913۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ میں پانی لانے والے ایک اونٹ پر سوار تھا، وہ تھک چکا تھا اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا، تیرے اونٹ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ تھک چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے اور اسے ڈانٹا اور اس کے لیے دعا فرمائی، پھر وہ دوسرے اونٹوں کے آگے آگے چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، بہتر ہے، آپ کی برکت کا اس پر اثر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے 40 درہم کے بعوض بیچو گے؟ میں نے اس شرط پر اسے بیچ دیا کہ مدینہ تک میں اسی پر سفر کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اگلے روز میں اونٹ لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت عطا فرما دی، وہ اونٹ بھی مجھے واپس دے دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5914۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہم وادی قرا میں ایک عورت کے باغ کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ۔ ہم نے اندازہ لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 10 وسق کا اندازہ لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو یاد رکھنا، حتیٰ کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور ہم چلتے گئے حتیٰ کہ ہم تبوک پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی، اس میں کوئی شخص کھڑا نہ ہو، اور جس شخص کے پاس اونٹ ہو تو وہ اسے باندھ لے۔ زور کی آندھی چلی، ایک آدمی کھڑا ہوا تو آندھی نے اسے اٹھا کر جبل طی پر جا پھینکا۔ پھر ہم واپس آئے حتیٰ کہ ہم وادی قرا پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس کے باغ کے پھل کے متعلق پوچھا کہ اس کے پھل کتنے ہوئے تھے؟ اس نے عرض کیا، 10 وسق۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5915۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अन करीब मिस्र फतह करोगे और वो ऐसी सरजमीन है जिसकी करेंसी क़िरात है। जब तुम उसे फतह कर लो तो वहाँ के बाशिंदों से हुस्न सलूक करना, क्योंकि उन्हें हुर्मत और क़िराबत का हक हासिल है। या फरमाया, उन्हें हुर्मत और रिश्ता ससुराल का हक हासिल है। और जब तुम दो आदमियों को ईंट बराबर जगह पर झगड़ा करते हुए देखो तो वहां से कूच कर जाना। और मैंने अब्दुर्रहमान बिन शरहबील बिन हसना और उसके भाई रबिया को एक ईंट बराबर पर झगड़ा करते हुए देखा तो मैं वहां से निकल आया। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5916। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, मेरे सहाबा में एक रिवायत में है, आपने फरमाया, मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक होंगे, वो जन्नत में दाखिल ना होंगे, ना इसकी खुशबू पाएंगे, हत्ता कि ऊँट सुई के नाके में से गुजर जाए। उनमें से 8 को तो वो फोड़ा ही काफ़ी है, इसके अलावा आग का एक शोला जो इनके कंधों के दरमियान ज़ाहिर होगा, हत्ता कि इसकी हरारत का असर इनके सीनों यानी दिलों पर महसूस होगा। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5917। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हम बैतुल मक़दस पहुँचे तो जिब्रील ने अपनी उंगली से इशारा फरमाया तो इसके साथ पत्थर में सुराख कर दिया और इसके साथ बुराक को बांध दिया। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5921। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक आराबी आया, जब वो करीब आ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। उसने कहा, आप जो फरमा रहे हैं इस पर कौन गवाही देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खारदार दरख्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और वो वादी के किनारे पर था। वो ज़मीन फाड़ता हुआ आया हत्ता कि वो आपके सामने खड़ा हो गया। आपने उससे 3 मरतबा गवाही तलब की तो उसने 3 मरतबा गवाही दी कि आपकी शान वही है जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। फिर वो अपनी उगने की जगह पर चला गया। मिशकातुल मसाबिह हदीस नंबर 5925।